کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ دل ایک خاص شخص کے لیے بے چین کیوں ہو جاتا ہے؟ دل اسی کی باتوں میں کھویا رہتا ہے، اس کی مسکراہٹ آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں بھی دل اسی کا نام لیتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں کسی ایک شخص کے لیے اتنی گہری محبت کیوں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم خود بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ وہ راز ہے جو انسان سمجھنا چاہے تو بھی مکمل نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب دل کسی کی طرف جھکتا ہے، کسی کے لیے دھڑکنے لگتا ہے، تو یہ محض تمہارا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ اس رب کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو جو محبت تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت چھپی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہمارے دل کو اپنی طرف ایسا مائل کرتا ہے جیسے وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہو۔ نہ ہم چاہتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ ایک خاموش سی محبت، ایک خاموشی میں بسنے والا شخص، اور ہم اس سے جڑ جاتے ہیں جیسے وہ ہمارا اپنا ہو، ہماری روح کا ٹکڑا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بعض رشتے صرف نہیں بنتے، یہ رشتے آسمانوں پر اللہ کی بارگاہ میں طے کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر تمہیں کسی سے غیر معمولی انسیت محسوس ہو تو سمجھ لو یہ وہ روح ہے جس سے تمہارا تعلق ازل میں جڑا تھا۔ یعنی جو دل میں محبت اترتی ہے وہ بعض اوقات پرانی روحوں کا میل ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری روحوں کو تخلیق کے وقت ایک ساتھ رکھا اور کچھ روحیں آپس میں جڑ گئیں۔ جب وہ دوبارہ دنیا میں ملتی ہیں تو دل فوراً انہیں پہچان لیتا ہے، بے شک آنکھوں نے پہلی بار دیکھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں وہ شخص دنیا کے ہجوم میں سب سے الگ لگتا ہے۔ اس کی بات، اس کی آنکھیں، اس کی موجودگی تمہارے دل میں سکون اتار دیتی ہیں۔ تم اسے پا کر خوش ہو جاتے ہو اور کھو کر بکھر جاتے ہو۔ لیکن پھر سوال یہ ہے، کیا یہ محبت ہمیشہ اللہ کی رضا سے ہوتی ہے؟ نہیں، ہر محبت ہدایت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی محبت ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ کبھی وہ شخص تمہاری زندگی میں صرف ایک سبق کے لیے آتا ہے، تمہیں دکھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں رب کے قریب لانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے تم اس کی یاد میں روتے ہو، لیکن دراصل وہ تمہیں دعا سکھانے آیا ہو۔ وہ تمہارے دل کو توڑتا ہے تاکہ تم اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھنا چھوڑ دو۔ اللہ کبھی کسی کو تمہاری زندگی میں بھیجتا ہے تاکہ تمہیں محبت کا مطلب سمجھ آئے، اور کبھی کسی کو تمہاری زندگی سے نکال دیتا ہے تاکہ تمہیں صبر کا ذائقہ چکھایا جائے۔ تم نے اکثر دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ہمارے دل میں بہت جگہ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتے۔ ہم ان سے دور ہوتے ہیں، ان سے بات نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی ان کے لیے دل میں ایک محبت، ایک دعا، ایک خاموش تمنا رہتی ہے۔ یہ وہ محبتیں ہوتی ہیں جو عبادت بن جاتی ہیں۔ محبت صرف پانا نہیں ہوتی، محبت کسی کے لیے رب سے مانگنے کا نام ہے۔ رب سے کہتے جانا، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے نصیب کا حصہ بنا دے، اور اگر یہ میرا نہیں تو میرے دل کو اس کے بغیر جینے کا حوصلہ دے۔ دیکھو، سچی بات یہ ہے کہ محبت ایک بہت نازک چیز ہے، یہ تمہیں بناتی بھی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اگر یہ رب کی رضا سے جڑی ہو تو سکون بن جاتی ہے، اور اگر صرف نفس کی خواہش ہو تو بربادی بن جاتی ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو تمہیں رب کے قریب لے آئے، تمہاری راتوں کو عبادت سے بھر دے، تمہیں سجدوں میں رلا دے، تمہارے نفس کو مار دے، تمہیں خود سے زیادہ دوسرے کی خیر مانگنے پر مجبور کر دے۔ کبھی کبھی محبت تمہارا امتحان ہوتی ہے۔ تم کسی کو چاہتے ہو، مانگتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اور رب اسے تمہیں نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو، لیکن رب تم سے محبت کرتا ہے۔
اور وہ جانتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں، تو وہ تمہیں روکتا ہے، تمہاری دعاؤں کو مؤخر کرتا ہے، تمہیں خاموش کر کے سجدے میں لے آتا ہے۔ محبت اگر تمہیں رب کی طرف لے جائے وہی کامیابی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں رب سے دور کرے، گناہوں میں ڈال دے، تمہیں راتوں کا چین اور سجدوں کا سکون چھین لے، تو سمجھ لو وہ محبت نہیں، آزمائش ہے۔ یاد رکھو، کسی کو چاہنا غلط نہیں، لیکن اس چاہت کو رب کی رضا کے بغیر اپنانا غلط ہے۔ کبھی کسی کو صرف اس لیے چاہو کہ تم اس کے وسیلے سے رب کے قریب آ سکو، اور اگر وہ تمہیں رب سے دور کرتا ہے تو چاہے تمہیں کتنا ہی درد کیوں نہ ہو، اس محبت کو چھوڑ دینا سجدے میں آسان ہو جاتا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی، اگر کسی کے لیے تمہارے دل میں بے پناہ محبت ہے تو اس محبت کو اللہ کے حوالے کر دو۔ رب سے کہو، یا اللہ، یہ محبت تو نے دی ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر نہیں تو میرے دل سے اس کی طلب ختم کر دے، اور میرے دل میں اپنی محبت اتار دے کہ میں تیرے بغیر کسی کے لیے اتنا نہ ٹوٹوں۔ اور بس پھر دیکھنا، تمہارا دل اتنا سکون پائے گا، تم سمجھو گے کہ محبت کا اصل مزہ تب ہے جب تم اپنی محبت بھی رب کے قدموں میں رکھ دو گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔